بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام حلیمہ ہے۔ میری عمر 21 سال تھی۔ میں لاہور میں رہتی تھی جبکہ ہمارا تعلق سندھ کے ایک گاؤں سے تھا۔ میری ایک اور بہن بھی تھی اور بابا اس دنیا میں نہیں تھے۔ میری امی نے ہی ہمیں سنبھالا اور پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ وہ بہت اچھی اور پڑھی لکھی خاتون تھی پر ہمیشہ ڈری سہمی رہتی تھی۔ امی نے ہمیں اپنی زندگی کی کہانی سنائی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ میرے بابا سے لاہور میں ملی تھی۔ وہ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کا تعلق سندھ کے ایک بہت ہی پسماندہ گاؤں سے تھا اور وہ دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت اور بہت پڑھے لکھے سمجھدار انسان تھے۔ جلدی ہی میری امی کو ان سے محبت ہو گئی اور انہوں نے شادی کر لی۔ پھر شادی کے بعد وہ میری امی کو اپنے گاؤں لے کر گئے۔ اس وقت میں اپنی امی کی گود میں تھی۔ میری امی کہتی ہیں کہ وہ جگہ ایک دوزخ تھی، اس لیے نہیں کیونکہ میں کسی اور علاقے سے وہاں جا رہی تھی، بلکہ وہاں پر بہت ہی عجیب و غریب قسم کے رسم و رواج تھے، جن کو دیکھ کر اور ان کے بارے میں جان کر جو مجھے پتہ چلا کہ یہاں کے لوگوں کے لیے یہ رواج بنائے گئے ہیں، بلکہ یہ لوگ ان رواجوں کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہیں، تو میں حیران ہوئی اور بہت زیادہ تنگ ہونے لگی اور بالآخر ڈرنے لگی۔ یہاں لاہور میں ہم 2 کمرے والے چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے تھے جس کی چھت بھی نہیں تھی۔ میں بھی پیسے کماتی تھی اور تمہارے بابا بھی، تب جا کر ہمارا خرچہ پورا ہوتا تھا۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ تمہارے بابا بہت زیادہ امیر ہیں۔ تمہارے بابا کی 4 بہنیں تھیں، 5 بھائی تھے، ماں باپ بھی تھے اور دادا دادی بھی زندہ تھے۔ تمہارے بابا ان سے بہت عرصے سے دور تھے، اس لیے وہ ان سے مل کے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ یہ بات ان کے لیے بہت ہی زیادہ بڑی تھی کہ تمہارے بابا نے اپنی ذات سے باہر شادی کر لی، لیکن ان کی خوشی کے لیے وہ لوگ اس بات پر بھی راضی ہو گئے۔ تمہارے بابا نے ان کو بتایا کہ ہم لوگ یہاں صرف 1 مہینے کے لیے آئے ہیں، اس کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ اس بات پر وہ خاموش ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ انہوں نے ہمیں ایک گھر دکھایا جو بہت ہی زیادہ بڑا تھا۔ اس گھر میں ضرورت کی ہر چیز تھی، یہاں تک کہ باہر ایک گاڑی بھی کھڑی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ گھر بھی تمہارا ہے اور گاڑی بھی، تم لوگوں نے تو خود ہی شادی کر لی، لیکن یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے شادی کا تحفہ ہے اور اب تم لوگ یہیں پر رہو گے۔ تمہارے بابا مجھے بار بار سمجھانے لگے کہ ہم یہاں رہ جاتے ہیں، ہمارے پاس یہ اتنا بڑا گھر ہے، اتنا سامان ہے، اور میں نے کہا کہ اگر یہ سب کچھ ہمارا ہے تو پھر ہم یہ سب کچھ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور گھر کو بیچ دیتے ہیں۔ لیکن جب یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، تم لوگ یہاں سے کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، اگر رہنا ہے تو یہی رہنا ہوگا۔ میں جانتی تھی کہ شاید انہوں نے ہمیں یہاں روکنے کے لیے یہ چال چلی تھی، لیکن تمہارے باپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری تمہارے باپ سے لڑائی ہونے لگی، جھگڑا ہونے لگا، اور میں نے کہا کہ میں یہاں پر نہیں رہوں گی، میں اس جاہلانہ ماحول میں ایک دن نہیں رہوں گی اور نہ ہی اپنی بیٹی کو رکھوں گی۔ ہم لوگ لڑ جھگڑ کر وہاں سے واپس آ گئے، لیکن میں اس بات پر حیران تھی کہ انہوں نے ہمیں اتنی آسانی سے واپس آنے کی اجازت کیسے دے دی۔ تمہارے بابا نے کہا کہ میں نے ان کے ساتھ ایک شرط رکھی ہے، لیکن ہمیں وہ شرط پوری نہیں کرنی پڑے گی۔ ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے اور اللہ نے ہمیں دوسری بیٹی سے نوازا، لیکن تمہارے بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ میں نے کہا کہ ہمارے کتنے سارے رشتہ دار ہوں گے اور وہ لوگ اتنے زیادہ امیر ہیں، ہمارے حالات تو کبھی اچھے نہیں رہے۔ بابا کے جانے کے بعد آپ نے بھی تو بڑی مشکل سے سب کچھ کیا ہے اور ابھی بھی تنگی ہوتی ہے۔ اگر ہم لوگ اتنے بڑے خاندان سے ہیں اور کسی وڈیرے کے خاندان سے ہیں تو پھر ہمیں تو یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ آپ لوگوں نے غلطی کی جو وہاں سے واپس آ گئے۔ زندہ رہنے کے لیے سہولتوں کی ضرورت ہوتی ہے، پر میری امی کا کہنا ہے کہ تم نہیں سمجھو گی۔ میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، وہ بستر پر پڑ گئی اور ان کی زندگی کے آخری دن آن پہنچے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، آپ ان کو گھر لے جائیں۔ ہم دونوں بہنیں بڑی پریشان تھیں، ان کو گھر لے آئے اور تب میرے بابا کے خاندان سے میرے تایا ابو ہمارے گھر آئے۔ ان کو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا اور وہ بھی ہمیں پہلی دفعہ ہی دیکھ رہے تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ تمہیں دیکھا تھا لیکن تم صرف 1 سال کی تھی۔ انہوں نے میری امی کو کہا کہ تمہارے شوہر اور میرے بھائی نے ہمارے ساتھ ایک شرط رکھی تھی اور اب اس شرط کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تم اس دنیا سے چلی جاؤ گی تو ان بچیوں کا کیا ہوگا؟ ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میری امی کا کہنا تھا کہ بالکل بھی نہیں، یہ نہیں جائیں گی۔ انہوں نے میری امی کو کہا کہ آپ آرام کریں اور ہمیں یہ بتایا کہ تمہارے بابا نے کہا تھا کہ کچھ سال کے بعد ہم لوگ واپس آ جائیں گے اور اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی اپنے خاندان میں ہی کروں گا، اس لیے میں تم لوگوں کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ میری امی کی طبیعت بہت خراب تھی، میرے تایا ابو بھی یہیں رہنے لگے۔
وہ امی کا علاج بھی کروا رہے تھے۔ امی بار بار کہہ رہی تھی اس کی باتوں میں نہ آنا اور اس کے ساتھ بالکل بھی نہ جانا۔ بس ایک ہفتے کے بعد میری امی دنیا سے چلی گئی اور اب ہم دونوں بہنیں اکیلی تو رہ نہیں سکتی تھی۔ یہ لوگ ہمارے رشتہ دار تھے۔ تایا ابو نے تسلی دی اور ہمیں اپنے ساتھ لے کے ہمیں رہنے کے لیے پورا گھر دیا گیا جو ان کے گھر کے اندر ہی بنا ہوا تھا، لیکن اس کا دروازہ الگ تھا۔ ان کا گھر بھی کوئی گھر نہیں تھا بلکہ بہت بڑی حویلی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اب تم لوگ آگے نہیں پڑھ سکتے۔ میری بہن کو پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا اور میری پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں یہاں ہر طرح کی سہولت مل رہی تھی۔ میری بہن کا کہنا تھا کہ امی نے اتنے سال ہمیں اس اتنی اچھی زندگی سے دور رکھا، یہاں تو ہم شہزادیوں کی طرح رہتے ہیں، لیکن امی نے ہمارے نصیب میں کیسی زندگی لکھی تھی۔ کرائے کے گھر میں رہتے تھے ہم لوگ۔ میں نے کہا کہ اب وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کرو، پر دل ہی دل میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ شاید میری امی بہت زیادہ جذباتی تھی، اسی لیے یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلی گئی۔ یہاں پر ایک بہت بڑی حویلی کے اندر ہی کافی سارے خاندان رہتے تھے۔ یہاں ہماری ہم عمر لڑکیاں تھیں جن کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایک دن میری ایک کزن میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تو مجھے اس سے بہت ہی زیادہ عجیب طرح کی بو آنے لگی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ نہائی نہیں ہے، پر میں نے نوٹ کیا تھا کہ یہی بدبو تقریباً ساری لڑکیوں کے پاس سے آتی تھی۔ بتایا جا رہا تھا کہ تقریباً 2 ہفتوں کے بعد اس خاندان کی کافی ساری لڑکیوں کی ایک ہی ساتھ شادی ہونے والی ہے، اور یہ شادی ان کے اپنے کزنوں کے ساتھ ہی ہو رہی تھی۔ یعنی کہ 8 لڑکیاں تھیں جن کی شادی ایک ساتھ ہونے والی تھی، اور وہ ساری کی ساری ہی کافی خوش تھیں، اور ان سب سے ہی اس طرح کی بو آ رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کیا ہے، جو میں نے اپنی ایک کزن سے پوچھ لیا کیونکہ اس کے ساتھ میری کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم لوگ بڑے صاف ستھرے ہیں، تم شہر سے آئی ہو تو یہ سمجھتی ہوگی کہ گاؤں والے تو نہاتے ہی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں سمجھ رہی تھی، لیکن مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا۔ تب اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ یہاں پر جب کوئی لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو فوراً ہی اس کی شادی کر دیتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ لڑکی بالغ ہو گئی ہے، اس لیے اس کی شادی کروا دینی چاہیے۔ اور جب اس لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو وہ اپنی شلوار میں لہسن رکھتی ہے، اور یہ اسی لہسن کی سمیل ہے، کیونکہ اس کی بدبو بہت ہی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ میں حیران تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کس قسم کی بات ہے، اس کا تو کسی چیز سے کوئی تعلق بھی نہیں نکلتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہاں پر رسم ہے، تم اس کو فضول کہہ سکتی ہو، پر یہاں پہ یہ سب کرتے ہیں، اور میں تو حیران ہوں کہ تمہیں ابھی تک کیوں نہیں کہا گیا۔ میں نے کہا کہ میری شادی تھوڑی ہونے والی ہے، تو اس بات پر وہ ہنسنے لگی۔ اس نے کہا کہ تمہاری شادی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا، تم یہاں پر کیا کرو گی، تم نے سنا نہیں آگے پڑھنے نہیں دیتے۔ میں نے کہا کہ ہاں، کیونکہ میں آگے پڑھ چکی تھی اور میری بہن کو ویسے بھی پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور جب یہاں پہ سب کچھ ہے تو ہمیں کیوں پڑھائی کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں نے کون سا کوئی نوکری کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، تم لوگوں نے نہ تو آگے پڑھائی کرنی ہے اور نہ ہی تم لوگوں کو کوئی نوکری کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جب پڑھائی بھی نہیں کرنی، نوکری بھی نہیں کرنی، تو پھر گھر تھوڑی بیٹھی رہو گی، اور اگر کسی گھر میں بیٹھو گی تو وہ تمہارا اپنا گھر ہوگا۔ میں نے کہا کہ یہ بھی تو ہمارا اپنا ہی گھر ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ تم میرا مطلب نہیں سمجھی ہو، تم فکر نہیں کرو، تم کو سب کچھ بتا دیں گے۔ ابھی ہم لوگوں کو یہاں آئے ہوئے 3-4 دن بھی نہیں ہوئے تھے، میری بہن میرے پاس آئی، مجھے آ کر کہنے لگی کہ چاچی بڑی عجیب سی باتیں کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ جو کپڑے تم لوگ وہاں پر پہنتی تھی اس طرح کے کپڑے یہاں نہیں پہنے ہیں، اور عجیب سے کپڑے ہمارے لیے نکال کر بیٹھی ہے جس میں ہم بہت برے لگیں گے۔ میں نے کہا کون سے کپڑے، دکھاؤ مجھے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، تمہیں تو بلا رہی ہیں کہ تم بھی آ کر دیکھ لو۔ جب ہم لوگ وہاں گئے تو ہم لوگ حیران رہ گئے، کپڑے تو بالکل ویسے ہی تھے جیسے وہ لوگ خود پہن کر پھر رہی تھی۔ ہمیں وہ لوگ عجیب نہیں لگ رہی تھی کیونکہ ہم سوچتے تھے کہ یہ ان کا کلچر ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم خود اس طرح کے کپڑے پہنیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ تم لوگوں نے یہی کپڑے پہننے ہیں۔ انہوں نے ہم سے پوچھا نہیں بلکہ ہمیں حکم دیا۔ ہمارے سارے کپڑے جو ہم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے وہاں سے اٹھا لیے اور ہمارے کمرے میں اس طرح کے کپڑے رکھ دیے جو انہوں نے ان 3-4 دنوں میں ہی سلوائے تھے، کیونکہ ان کے پاس عورتوں کی کمی نہیں تھی اور عورتوں کے پاس کرنے کے لیے اور کوئی کام بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ ہمیں نہ تو کہیں باہر جانے دے رہے تھے، جبکہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم دوسری جگہ پر آئے ہیں تو یہاں کی سیر ضرور کریں گے، اور اتنے سالوں بعد آئے ہیں تو یہ لوگ خود ہمیں سیر کروائیں گے، لیکن نہ تو وہ لوگ ہمیں کہیں گھومنے جانے دے رہے تھے، پڑھنے سے بھی منع کر دیا، یہ بھی صاف صاف کہہ دیا کہ کوئی باہر نہیں جا سکتا، اور اب ہمیں کپڑے بھی ان کی طرح ان کی مرضی کے پہننے تھے۔ اس گھر میں ہماری کچھ چاچیاں تھیں،
تائی امی تھی، دادی بھی تھی اور ان کی امی بھی زندہ تھی۔ ان لوگوں نے ہمیں اب یہ بھی کہہ دیا کہ یہاں پر موبائل رکھنے کی اجازت نہیں، اس لیے تم لوگ یہ موبائل واپس کر دو یا پھر اس کو کہیں چھپا دو۔ یہاں کی لڑکیوں کو موبائل رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اگر تم لوگ رکھو گی تو پھر باقی سب بھی کہیں گے، اور اس گھر کا ایک اصول ہے۔ انہوں نے اتنا کہا اور میرے ہاتھ سے، میری بہن کے ہاتھ سے موبائل لے لیے۔ میں نے کہا کہ اس کے اندر ہماری ماں کی کچھ یادیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ موبائل کسی کو نہیں دیں گے، ہمارے پاس ہی ہوگا، کسی دن کوئی شہر جائے گا تو تصویریں پرنٹ کروا کے لے آئے گا، تم پریشان نہیں ہو۔ اب ہمارے پاس موبائل بھی نہیں تھا، لے لیا گیا تھا، اور ہمارے کمرے میں کوئی ٹی وی بھی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ ہمیں یہ محسوس ہونے لگا کہ اس گھر میں بہت زیادہ بوریت تھی۔ باقی عورتوں کو تو کوئی نہ کوئی کام آتا تھا، کوئی بیٹھ کے ٹوکری بنا رہی ہوتی تھی، کوئی کپڑے سی رہی ہوتی تھی، کوئی پہننے کے لیے زیورات بنا رہی ہوتی تھی، کوئی مسالے پیس رہی ہوتی تھی۔ ان لوگوں کا تو دن گزر جاتا تھا لیکن ہمارا وقت ہی نہیں گزرتا تھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو ہمیں بتائی گئی وہ یہ تھی کہ جیسے باقی کزنوں کی شادی ہو رہی تھی ویسے میری اور میری بہن کی شادی ہونے والی تھی، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آج سے شادی کے دن تک ہمیں بھی اپنی شلوار میں لیسن باندھنا ہوگا۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ رسم تو ایک طرف، لیکن ہماری شادی کس سے کروا رہے ہیں؟ ہمیں بتایا بھی نہیں، ہم نے لڑکے کو بھی نہیں دیکھا، تو ہم کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پر لڑکیاں لڑکوں کو نہیں دیکھتی ہیں، اور ویسے بھی تمہاری شادی تو بہت پہلے طے ہو چکی تھی۔ میں حیران تھی کہ میری شادی پہلے طے ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب تمہارے ماں باپ یہاں رہنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں نہیں رہنا چاہتے، تو انہوں نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا۔ مجھے میری امی کی بات یاد آ گئی کہ میرے بابا نے کوئی شرط مان لی تھی۔ میری چاچی نے بتایا کہ وہ شرط یہی تھی کہ تمہاری شادی یہاں پر ہوگی اور میرے بیٹے سے ہوگی جو اس ٹائم 3 سال کا تھا اور تم 1 سال کی تھی۔ ہم نے تم لوگوں کا رشتہ طے کر دیا تھا اور انہوں نے اس بات کے لیے ہاں کہہ دیا تھا۔ مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ میرے بابا نے شاید اس لیے ہاں کہا ہوگا کہ وہاں سے نکل سکے اور بعد میں اس طرح کی کسی بات پر عمل نہ کریں، لیکن اب تو نہ میرے بابا اس دنیا میں تھے اور نہ میری ماں، اور ہم دونوں بہنیں ہی بری طرح پھنس چکی تھیں۔ آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگا تھا کہ میری ماں بالکل ٹھیک کہتی تھی، اس کا یہاں سے جانے کا فیصلہ بھی بالکل ٹھیک تھا۔ یہ لوگ بہت ہی زیادہ دقیانوسی تھے، یہاں پر عجیب و غریب قسم کی رسمیں تھیں، ہمیں بھی ہماری شلوار میں لیسن باندھنے کو کہا جاتا، اور سب سے زیادہ بری بات تو یہ تھی کہ ایک بوڑھی عورت کی ذمہ داری تھی کہ وہ چیک کرتی تھی کہ سب لڑکیوں نے یہ کام کیا ہوا ہے یا نہیں۔ اب یہ جگہ ہمیں بھی دوزخ لگنے لگی تھی اور ہماری شادی بھی کروائی جا رہی تھی۔ وہ مشکل صرف اتنا ہی پتہ چلا تھا کہ ہمارے ہونے والے شہروں کے نام کیا تھے۔ میرا شوہر میری بڑی تائی کا بیٹا تھا اور میری بہن کا شوہر چھوٹی والی چاچی کا بیٹا تھا۔ میری بہن بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے یہاں سے نکالو، نہیں تو ہماری ساری زندگی برباد ہو جائے گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہماری امی ٹھیک کہتی تھی، ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ لوگ تو ضرورت سے زیادہ ہی عجیب تھے۔ میری جس کزن سے شادی ہوئی تھی میں نے اسے سب کچھ بتایا۔ میں نے کہا کہ ہم کو یہاں پر بالکل اچھا نہیں لگ رہا، ہم یہاں نہیں رہنا چاہتے، واپس جانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ واپس جانے کی بات بھی نہ کرنا، تم لوگ اس خاندان کی بیٹیاں ہو اور تم لوگ کہو کہ ہمیں واپس جانا ہے، اکیلے رہنا ہے، وہ بھی شہر میں، یہ لوگ تم لوگوں کو جان سے مار دیں گے لیکن یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا کہ ایسے کیسے جان سے مار دیں گے؟ اس نے کہا کہ سچ مچ مار دیں گے۔ ایک لڑکی نے اسی طرح کرنے کی کوشش کی تھی، وہ تمہارے بابا کی سگی بہن تھی، یعنی کہ تمہاری پھپھو، اور اس کو جان سے مار دیا تھا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی کہ یہ سب کچھ کیا ہے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ شادی سے پہلے شلوار میں لیسن کیوں باندھا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ لیسن اتنا بدبودار ہوتا ہے کہ اس کی بو ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ وہ اس لیے کہ شادی سے 2-3 ہفتے پہلے لڑکی جہاں بھی جائے تو پتہ چل جائے کہ وہ کہاں جا رہی ہے، اور اس کی بو کے ذریعے ہم اس تک پہنچ جائیں، تاکہ جب شادی ہو تو اس بات میں کوئی شک نہ ہو کہ شادی کے بعد پیدا ہونے والا بچہ اس کے شوہر کا ہی ہے، اور شادی سے 1 مہینہ پہلے اس نے کہیں بھی منہ کالا نہیں کیا ہے۔ یہ ہے اس رسم کی بنیاد، شک کی بنیاد پر یہ رسم کروائی جاتی ہے، اور اگر کسی لڑکی کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہوتا جو شادی کی رات ہونا چاہیے، اور وہ اپنا کنوارا پن ثابت نہ کر سکے تو اسے بھی جان سے مار دیا جاتا ہے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا، اور تمہارا رشتہ تو بچپن میں ہی ہو گیا تھا، تو وہ بھی سب سے بڑے تایا ابو کے بیٹے کے ساتھ جو ہم سب کے سردار مانے جاتے ہیں، اور ان کا بیٹا بھی بہت زیادہ غصے والا ہے، تم نے شاید اس کو دیکھا نہیں ہے، اور شکل و صورت کا تو بہت اچھا ہے لیکن وہ سب سے زیادہ غصے والا ہے، اور یہ ساری رسمیں اس کے دماغ میں بھی قید ہو چکی ہیں۔ جب یہ لوگ تمہیں لینے کے لیے گئے تھے تو ہم سوچ رہے تھے کہ اگر تمہارے اندر عقل ہوئی تو تم لوگ اس دوزخ میں واپس نہیں آؤ گی، لیکن تم لوگ تو خوشی سے یہاں پر آ گئے۔
میں نے کہا کہ ہم کیا کریں، یہاں پر اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی ہوں، اور میری چھوٹی بہن کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے۔ میری ماں نے ہمیں بچانے کے لیے ساری زندگی قربانی دی، اگر پھر بھی ہم یہاں پہ پھنس گئے تو اس کی روح تڑپتی رہے گی۔ اس لڑکی کا کہنا تھا کہ تم لوگ اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کرنا، کیونکہ اگر بیچ میں پھنس گئی تو بہت برا ہوگا، اور شہر بھی چلے گئے تو کسی طرح یہ لوگ تمہیں تلاش کر لیں گے۔ میں بری طرح پریشان ہو چکی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شادی کے دن بھی قریب آنے والے تھے اور کوئی بھی ایک بھی اچھی بات نہیں تھی۔ شاید ہم یہ سوچتے کہ جس کے ساتھ ہماری شادی ہو رہی ہے وہ بات کو سمجھتا، پر وہ تو سب سے زیادہ خطرناک انسان تھا۔ مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں پر کافی سارے لوگ تھے اور کوئی بھی ہمارا اپنا نہیں تھا۔ اس لڑکی نے سارا کچھ بتا تو دیا، لیکن یہ تو خود مجبوری تھی، ہماری مدد نہیں کر سکتی تھی۔ تو میں نے اپنے دماغ کے پہیے چلائے اور مجھے ایک آئیڈیا آیا جو کوئی اتنا اچھا نہیں تھا۔ اس میں ہماری جان بھی جا سکتی تھی، لیکن مجھے یہ سب کچھ کرنا تھا کیونکہ 4 دن بعد ہماری شادی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو اعتماد میں لیا اور اپنی بہن کو بھی فرنائل پلا دیا اور خود بھی پی لیا۔ اس کے بعد ہماری طبیعت خراب ہوگی، لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ ہم اس سے مر نہیں جائیں گے، شاید ہمیں بہت شدید قسم کا فوڈ پوائزن ہو جاتا، لیکن ہماری جان جانے والی نہیں تھی۔ میں نے اپنی بہن کو سمجھا دیا کہ ایسے ظاہر کرنا کہ تمہاری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ طبیعت تو ہماری واقعی بہت زیادہ خراب تھی، یہاں پر کوئی علاج نہیں کر پایا۔ ہم کو فوراً شہر لے جایا گیا۔ ہسپتال میں جیسے مجھے ڈاکٹر کے پاس 2 منٹ ملے، میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ ڈاکٹر نے بھی ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور اس نے کہا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کو 3 دن یہاں پر رکھنا پڑے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ 3 دن بعد تو شادی ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ نہیں رکھا تو یہ مر جائیں گی۔ ہماری طبیعت اتنی بری نہیں تھی کیونکہ ہمیں الٹیاں کروا کے فرنائل ہمارے جسم سے نکلوا لیا گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے ایک نرس کو فون کیا اور پولیس کو کال کر دی۔ پولیس کو میں نے یہی کہا کہ ان لوگوں نے ہمیں اغوا کیا ہے اور ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ پولیس والی بھی عورت تھی، ہمیں وہاں سے لے گئی۔ کافی سارا تماشا بنا، لیکن جب ہم ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے اور شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے تو وہ ہمیں روک نہیں سکتے تھے۔ ان کی سرداری اور حکومت صرف ان کے علاقے میں چلتی تھی۔ شہر میں یہ لوگ بھی بے بس ہو گئے اور ہمیں دارالامان کے حوالے کر دیا گیا، جہاں سے کچھ عرصے کے بعد ہم لوگ نکل گئے۔ ہم نے نوکری کی، ہمارے لیے حالات بہت مشکل تھے، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کا سہارا بنے، سب کچھ سنبھالا اور وہ شہر بھی چھوڑ دیا، نام بھی بدل دیے اور دوسرے شہر میں جا کے نوکری کرنے لگے۔ ہم اپنی ماں اور باپ کی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دے سکتے تھے، اسی لیے اپنے آپ کو سنبھالا اور بالآخر اپنے لیے ایک چھوٹی سی دنیا بنا لی جس میں آج ہم خوش ہیں۔ لیکن ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم وہاں کی لڑکیوں کو بچا سکیں۔ پر حیران ضرور ہوئے اس بات پر کہ ابھی بھی اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی رسموں کو پورا کرتے ہیں اور لڑکیوں کو ان کی بھینٹ چڑھاتے ہیں۔ ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔